اردو ادب میں استادی شاگردی کی روایت بہت پرانی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ جس طرح کوئی شخص استاد کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر بڑھئی یا لوہار نہیں بن سکتا، اسی طرح شاعر بننے کے لیے بھی کسی استاد کے سامنے زانوِ ادب کرنا ضروری ہے۔ گویا قلم گھسنا بھی رند پھیرنے اور ہتھوڑا چلانے جیسا کام تھا۔ دلی اور لکھنؤ میں ایک ایک استاد کے سینکڑوں شاگرد تھے، اور پھر فارغ الاصلاح شاگردوں کے بھی شاگرد ہوتے تھے، جو اپنے استاد کے استاد کو دادا استاد کہتے تھے۔ اس طرح ہر شاعر کے دو شجرہ نسب ہوتے تھے، جن میں ایک کا باپ سے اور دوسرے کا استاد سے تعلق ہوتا تھا۔ باپ والے شجرے کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، مگر استاد والا شجرہ نسب کے بغیر مشاعرے میں شرکت کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ پرانے استادوں میں مصفی استاذ الاستاد تھے۔ ان کے شاگردوں اور پھر شاگردوں کے شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جن دنوں وہ لکھنؤ میں مقیم تھے، اس شہر کے آدھے سے زیادہ شاعر انہی کے سلسلہ سخن سے تعلق رکھتے تھے۔ شہر کے باقی شعراء انشاء اللہ خان انشا کے شاگرد تھے۔ دونوں استادوں میں جب جھگڑا ہوا تو ان کے شاگردوں نے قلم کی جگہ تلواریں سنبھال لیں، لیکن بعض بااثر لوگوں کے دخل دینے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھی، ورنہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک باب شہیدان سخن کے عنوان سے کہا جاتا، جس میں ان شاعروں کے حالات درج ہوتے جو اس جھگڑے میں کام آتے۔ پرانے زمانے میں بڑے بڑے نوابوں اور امیروں کو بھی شاعری کا شوق تھا، کیونکہ اس زمانے میں بٹیر بازی اور مرغ بازی کی طرح شاعری بھی ایک تفریح کا درجہ رکھتی تھی۔ نواب اور امیر عموماً موضوع طبع نہیں ہوتے تھے، اسی لیے کسی نامور شاعر کو صیغہ شاعری میں ملازم رکھ لیتے تھے۔ یہ شاعر استاد کہلاتا تھا، جس کا کام اپنے شاگرد یعنی آقائے ولی نعمت کے نام غزلیں لکھنا ہوتا تھا۔ بعض استاد نوکری نہیں کرتے تھے، کھلے بازاروں میں غزلیں بیچتے تھے۔ مصفی کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنا کلام ان کے نام سے موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے فروخت کر دیا تھا۔ اردو کے مشہور شاعر میر سوز نے البتہ دانش مندی سے کام لیا اور ایک عرصہ تک فرخ آباد میں وہاں کے ایک بڑے عہدیدار مہربان خان رند کے پاس صیغہ شاعری میں ملازم رہے۔ استاد اور شاگردوں کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ دونوں کے دیوانوں میں بہت سی غزلیں مشترک ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سوز اپنے شاگرد کو جو غزل لکھ کر دیتے، اسے اپنے دیوان میں لکھ لیتے تھے۔